بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ گلگت کے شہر میں پیش آیا ہے۔ اس واقعے کو سن کر آپ لوگ اشش کر اٹھیں گے۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم و خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جب اس نے مسلسل اس کی یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی۔ وہ شخص اس بستی میں گیا اور بستی کے لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو اور اس آواز کو سنو جو میں نے سنی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے اور ان لوگوں نے بھی وہی آواز سنی جو اس آدمی نے سنی تھی۔ قبر سے واقعی یہ آواز آ رہی تھی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح فلاں قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر کے اندر سے نکال لو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس میت کو باہر نکال لو۔ چنانچہ وہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر اس قبر کو کھولا۔ اب یوں ہی تکتا آیا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے لیے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر کو اپنے اوپر ڈالا، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتے ہوئی اپنے گڑھ کی طرف بھاگی۔ گڑھ جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ سب اس کے گڑھ پہنچے۔ اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ کمرے کے اندر سے عورت نے جواب دیا، میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آ جائے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم لوگ اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے کنڈی کھول دی اور وہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال نہ اس پر کھال، صرف خالی ہڈی ہے۔ اتنا خوفناک منظر تھا۔ ان لوگوں نے اسے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، آج جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا۔ اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ میری کھال بھی نکل گئی، اسی وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو دیکھ کر کتنا ڈر لگتا ہے، جیسے کہ کوئی کھوپڑی ہو۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی کہ لپسٹک لگا کر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے۔
اسی واسطے اب میرے چہرے میں ہونٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب ہو چکے تھے۔ اس عورت سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، ان سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس لیے جیسے ہی مرنے کے بعد میں قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ اور کھینچ لیے گئے اور میرے ہونٹ بھی کاٹ لیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا، تاکہ دنیا کے لوگ عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے دور رہیں۔